کہ ہر بندہ سپریم کورٹ کا جج بننے کی کوشش کرتا ہے، ہائی کورٹ کا جج بننے کی کوشش کرتا ہے۔ 10 اپریل کو یا آر ہوگا یا پار ہوگا، 10 اپریل تک پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے واضح بھی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ تو جی ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں اور جو سیاست ہے وہ بڑی اس وقت کشمکش کا شکار ہے، اور بڑی انتہا پسندی کی جو سیاست ہے وہ عروج پہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ گالی گلوچ، الزامات اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا اور ایک دوسرے کے اوپر طنز کرنا اور ایک سخت ترین گندے الزامات لگانا، نہ وہ وہاں پہ فیملیز دیکھی جا رہی ہیں، نہ عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ ہی مردوں کو، نہ ہی بزرگوں کو، نہ ہی بچوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو آج آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ہمارے پاس کافی انفارمیشنز ہیں جو آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں، جو خبریں ہیں، وہ جو نیوز ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ سے جو چیز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی جنگ کے لیے میدان سج گیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی یک طرفہ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ دوسری طرف تمام قومی ادارے ہیں اور سپریم کورٹ ایک طرف ہے، حکومت اور جو قومی ادارے ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ پنجاب کے الیکشن کے لیے بھی جسٹس سپریم کورٹ کے جو معزز جسٹس ہیں اعجاز الحسن صاحب کو نگران مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ حکومت نے فل کورٹ بینچ بنانے کے لیے بھی بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے، اور وکلا کمیونٹی کے ساتھ رابطے جو ہیں تمام سیاسی پارٹیوں نے شروع کر دی ہیں۔ جبکہ اس وقت وکلا کمیونٹی کی جو اہمیت ہے وہ ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر بننا شروع ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، کاف لیگ نے اپنی اپنی وکلا کمیونٹی اور اپنے اپنے ونگز کے ذریعے گیمز جو ہیں وہ شروع کر دی ہوئی ہیں، بلکہ گیم آن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی سے جو سیاسی لڑائی ہے وہ وکلا جو کمیونٹی ہے، یعنی کہ تمام سیاسی کے جو وکلا ونگز ہیں ان کے درمیان شروع ہونے لگی ہے۔ اور ایک بار جیسے صحافتی کمیونٹی تقسیم ہوئی تھی، جیسے بزنس مین کمیونٹی تقسیم ہوئی تھی، خدا نخواستہ اب یہ جو ہے وکلا کمیونٹی کی طرف یہ چیزیں جانا شروع ہو گئی ہیں، اور ہر بندہ اپنے اپنی وکلا کمیونٹی کے ساتھ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان کے لیے کتنی اچھی اور کتنی بری ثابت ہوتی ہے۔ 10 اپریل کو یا آر ہوگا یا پار ہوگا، 10 اپریل تک پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ تقریباً واضح بھی ہو جائے گی، اور پاکستان کے ننے منے سیاسی ججوں نے اپنی اپنی فیس بکوں کے اوپر اور الیکشن کے حوالے سے 10 مئی کو کروانے یا نہ ہونے کے احکامات بھی صادر فرمانے شروع کر دیے ہیں۔ ٹویٹر ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے قانون دان ہیں نا، انہوں نے اپنی اپنی رائے دینی شروع کر دی ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور کیسے ہوں گے۔ خود ساختہ جو ہماری کمیونٹی کے اندر آج کل ججز جاگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ سپریم کورٹ کا جج بننے کی کوشش کرتا ہے، ہائی کورٹ کا جج بننے کی کوشش کرتا ہے، اور فیصلے صادر فرما دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ خبریت کی بجائے خواہشات کے اوپر یقین کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ 10 مئی کو کیا ہونے جا رہا ہے، کیا الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی حالات ہیں اس سے جو بظاہر ہے وہ ایک یہ انفارمیشن ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایک نیگوسیشن ہونے جائے گی، جس میں پی ٹی آئی کے رہنما بھی شرکت کریں گے اور تمام حکومتی پارٹیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ اسد کیسر کا اس حوالے سے بیان جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ مشترکہ طور پہ آگے جاتی ہے اور کتنی آگے جائے گی، اور الیکشن کب ہوں گے، کیا ایک ہی اکٹھے ہی الیکشن ہوں گے یا الگ الگ ہوں گے، پنجاب کے پی کے ہوں گے یا تمام پاکستان کے ایک بار ہی الیکشن ہوں گے۔ یہ ان کی آپس میں جو مذاکرات انڈر ٹیبل جو شروع ہو چکے ہیں اس کے اوپر بات ہوگی۔ نواز شریف کا طیارہ تیار ہے اور عمران خان کی پاکستان سے فرار ہونے کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ میاں محمد نواز شریف کو سعودی حکومت نے سرکاری شاہی طیارے پر سعودی عرب بلا لیا ہے، جبکہ دوسری جانب مریم نواز شریف اور وزیر اعظم پاکستان اپنی کابینہ سمیت سعودی عرب عمرے پہ جا رہے ہیں، اور اس تمام کابینہ میں پیپل پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، جہاں پہ سعودی عرب میں میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں وہاں پہ ایک آدھا اجلاس بھی ہوگا، ان سے مشاورت بھی کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے جو سعودی عرب کیا چیزیں کرنے جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اور سیاسی حالات کیسے کس کروٹ بیٹھ رہے ہیں، اس کا اندازہ نواز شریف کی سعودی عرب کے سرکاری دورے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے۔ اور آنے والے حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون کیسے الیکشن لڑے گی، ان کی اتحادی جماعتیں کیسے الیکشن لڑیں گی، کیسے عمران خان کی پاپولیرٹی مقبولیت کو وہ اس کا سامنا کریں گے، کیا وہ جس طریقے سے 2018 کے الیکشن میں، 2013 کے الیکشن میں نواز شریف پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر ہوتا تھا،
کس طریقے سے اس کو نااہل قرار دیا گیا، ان کی پارٹی کے جو رہنما تھے ان کو توڑا گیا، ان کو پارٹی سے الگ کیا گیا، ان کے ووٹ بینک کو متاثر کیا گیا، کیا وہی حکمت عملی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بھی ہوگی یا تھوڑا سا مختلف ہوئے گا؟ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے پاکستان کے حالات کیسے ہوں گے اور کس طریقے سے جو حکومتی پارٹی ہیں، اتحادی پارٹی ہیں، وہ عمران خان کے بیانیے کے اوپر کنٹرول کر پاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں اور میرے ٹی وی چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔